طارق چوہان صاحب، آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ میں نے ہمیشہ یہ دعوت دی، کوشش کی کہ آپ ذاتیات پر نہ گفتگو کیا کریں۔ قدیر بھائی اور آپ سے بارہا درخواست کی ہے کہ آپ جمبا صاحب کے اوصاف بیان کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں، بے شک کریں، اور اس میں آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ آپ مکمل آزاد ہیں اور آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو اس کے اظہار کا موقع ملے۔ لیکن وہاں پر جب آپ خلفاء کے بارے میں جس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں آپ اور جمبا صاحب یا قدیر بھائی، تو اس کا لازمی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ آپ کو اسی سطح پر تو اترنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے جتنا قریب جا سکتے ہیں تعفن اور بدبو سے بچتے ہوئے آپ کو اس سے روکا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اجگ جاؤ، سنبھل جاؤ، مت کرے ایسا۔ آپ کے جو بھی نظریات ہوں، آپ جماعت احمدیہ کو یا خلافتی نظام کو جتنا مرضی غلط سمجھیں، آپ کا حق ہے یہ، اور آپ اس سے علیحدہ بھی ہو چکے ہیں۔ نظام جماعت سے، احمدیت سے آپ کو کوئی خارج نہیں کر سکتا، کسی کے پاس حق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے کہا ہے کہ آپ احمدی نہیں ہیں۔ لیکن آپ جو طرز گفتگو اختیار کرتے ہیں، جو ہمارے اکابرین کی کھلی کھلی توہین کرتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ پھر آپ تو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں اور دلیل کے طور پر غلام رسول صاحب کی ایک جو معاند محمود ہیں ان کی تحریر کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایسے واضح کھلے کھلے ناقابل تردید ثبوت اور گواہان موجود ہیں کہ آپ کے پاس اور جمبا صاحب کے پاس کوئی فرار کا کوئی رستہ بچتا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اکابرین کی توہین سے باز آ جائیں۔ جمبا صاحب بے بنیاد لغو بیہودہ زبان کا استعمال بند کریں، وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار کر دیں، آپ ان کی 5 وقتہ کے بجائے 10 وقتہ پوجا شروع کر دیں، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ہمارے اکابرین پر تہمتیں لگاتے ہیں تو اس وقت حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ بقول جمبا صاحب کی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو مجھے وہ جو کام میں نہیں کرنا چاہتا، جو میں اپنے مزاج کے بالکل خلاف سمجھتا ہوں، اس پر آپ اتارتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکثر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ حکم عدل ہیں، لیکن آپ ان کو ہی اس طرح کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ میں اس کا بیان بھی جو ہے وہ انتہائی غلیظ اور قابل اعتراض سمجھتا ہوں۔ آپ کے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ آپ نے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح توہین کی ہے، ان کا تمسخر اڑایا ہے۔ اور جمبا صاحب محترم نے نمبر 1 ان کو حکم عدل کہتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اور دوسری طرف ان کو ہی اپنے استدلال کے مطابق ایک ناقابل معافی جرم یعنی شرک میں مبتلا پاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی الفت ہے، یہ کیسا حکم عدل کا تصور ہے کہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ آپ جناب اپنے دفاع کے لیے یا اپنے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا آج تک کسی مامور من اللہ نے کسی کافر، کسی کاذب، فاسق کی بیعت کی ہے، اس کے جواب میں کیا استدلال پیش کرتے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مشرک ثابت کرتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کو مشرک ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرعون کے دعوی الوہیت کی بیعت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں پر آپ حکم عدل کی بات کرتے ہیں محترم، یہ اس آیت کی روح سے یہ مطلب نکلتا ہے، جو انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے، حاشیے میں یہ کہا ہے، حاشیہ در حاشیہ در حاشیہ یہ کہا ہے، اور آپ ایک طویل گفتگو میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو محترم طارق چوہان صاحب کان کھول کر سن لیجئے،
واضح واضح الفاظ موجود ہیں جو عام فہم بھی ہیں، جو ہر ایک کو سمجھ میں بھی آتے ہیں، جس کے لیے عربی میں سروناب میں مہارت رکھنا ضروری نہیں ہے، جس میں بخاری مسلم اور دوسرے کی احادیث کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔ کیا یہ الفاظ حضرت مرزا صاحب کے نہیں ہیں؟ اب آپ سے سوال ہے کہ وہ 5 تن ہیں کون؟ وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا شریف احمد صاحب، نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، نواب امطل حفیظ بیگم صاحبہ، یہی ہیں 5 تن جو سیدہ کی اولاد ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس ان 5 تن میں جن پر مرزا صاحب حکم عدل جو بنیاد رکھ رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں قیادت کی طرف صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں، آپ نے ان 5 میں سے کس کی حمایت حاصل کر سکے؟ کیا وہ 5 یکجا نہیں رہے؟ کیا ان 5 نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ جو مرزا صاحب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے، تو آپ پھر ادھر ادھر باتیں کر کے لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب دیں، کیا انکار کرتے ہیں؟ یہ تو ایک واضح اردو کے الفاظ ہیں محترم، یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے۔ وہ 5 تن تو سامنے کھڑے ہیں، اس میں کوئی دقیق اور لطیف مضامین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی ہے اختلاف، آپ نظام جماعت کو درست نہیں سمجھتے، آپ مرزا صاحب کو درست نہیں سمجھتے، جماعت احمدیہ کو درست نہیں سمجھتے، تو اکثریت ہے لوگوں کی جو نہیں سمجھتی، یہ آپ کا حق ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذاتیات پر نہ اترا کریں۔ جمبا صاحب کو بھی سمجھا دیں کہ وہ ذاتیات پر نہ اتریں، نظریات کی بات کریں۔ آپ جمبا صاحب کو ولی سمجھتے ہیں، نبی سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اوتار سمجھتے ہیں، افلاطون سمجھتے ہیں، اسکندر اعظم سمجھتے ہیں، سقراط اعظم سمجھتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کہنے مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے اکابرین پر اتنی گندی اور بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں تو واپسی پہ کہنا پڑتا ہے کہ بات جب حد سے بڑھی بے باک بھی ہونا پڑا، وزاداروں کو گریباں چاک بھی ہونا پڑا۔ میں سخت ناپسند کرتا ہوں ملائیت کو اور تکفیریت کو، خواہ وہ کسی بھی جماعت میں ہو، کسی بھی مکتبہ فکر میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ دلوں کے حال اللہ جانے والا ہے۔ میں کبھی بھی اس طرح ذاتیات پر اترنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ مجبور کر دیتے ہیں اپنی بیہودہ اور گستاخانہ گفتگو سے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ کو یاد دلایا جائے کہ آپ کے ہی ہم جماعت، ہم مسلک، ہم وطن، ہم زلف سابق امیر سویڈن طارق چوہان صاحب شورا کے صدر تھے۔ شورا میں میں نے کہا تھا کہ طارق چوہان صاحب غلطی پر ہیں۔ طارق چوہان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سربراہ کو سارے حقائق بتائیں، لیکن طارق چوہان صاحب نے جھوٹ بتایا۔ میں نے جمبا صاحب سے بات کی اور وضاحت کر دی ان پر۔ میری شدید طارق چوہان صاحب سے مخالفت رہی ہے۔ طارق چوہان صاحب دے ایس رویے نو جڑا کہ انہوں نے جمبا صاحب نو بھی غلط رنگ فارورڈ کیتا، میں اپنی جماعت اصلاح پسندی شورا چکیا اور وہ ٹھوک بجا کے میں انہوں نے کیا کہ اے غلطی تے نے، اے نا انصاف نے، نا انصافی کردے نے، اور انہوں نے ہی جھوٹے میسیجز دیتے نے جمبا صاحب نو۔ اچھا اتھے بھی بڑی سخت مخالفت یہ تو وہ ہوئی، لیکن میں ڈٹیا رہا اتھے، میں کہ نہیں اے بندہ ہے غلط۔ جو انہوں نے گلاں کیتیاں اکرم بھائی دے بارے اودے چ اے غلطی تے نے، انہوں نے تسلیم کرنا چاہیے۔ سابق امیر سویڈن قدیر بھائی رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام یا جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک پیپ زدہ پھوڑے کی مانند ہیں اور 80 کروڑوں کی سزا کے مستحق۔ تو جناب والا آپ نے کچھ تو کیا ہے نا؟ میں تو خوب جانتا ہوں کہ کیا کیا ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کذب بیانی کی ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ اگر آپ اس سے باز آ جائیں تو ہمیں آپ سے ذاتی کوئی قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے.